اٹلی کے ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، ایک کا نام پابلو اور دوسرے کا نام برونو تھا۔ ان دونوں کا ایک ہی خواب تھا کہ یہ اس گاؤں کے سب سے امیر آدمی بننا چاہتے تھے۔ پابلو اور برونو بہت محنتی اور ہوشیار تھے، یہ بس موقع کی تلاش میں تھے اور فائنلی ایک دن ان کو موقع مل گیا۔ گاؤں میں پانی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا۔ ٹاؤن اسکوائر میں ایک بہت بڑا ٹینک تھا جس میں سے گاؤں کے لوگ پانی بھر بھر کر استعمال کرتے تھے، لیکن اب یہ ٹینک خالی ہو چکا تھا اور قریب ہی ایک ندی تھی جس سے پانی بھر بھر کر اس ٹینک میں ڈالنا تھا۔ پانی کے ٹینک کو بھرنے کے لیے دو لوگوں کی ضرورت تھی جو بالٹی سے ندی کا پانی لے کر ٹینک میں بھر سکتے تھے، اور یہ دو افراد پابلو اور برونو تھے۔ گاؤں والے انہیں ایک بالٹی پانی کے لیے 1 روپیہ دیتے تھے۔ برونو بہت خوش تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا امیر ہونے کا خواب دن بدن پورا ہو رہا ہے، لیکن وہیں پہ پابلو الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ سارا دن بالٹیوں کے چکر لگاتا تھا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پہ چھالے بن گئے تھے جو بہت درد کرتے تھے۔ پابلو اس کام سے پریشان تھا اور دماغ میں پانی کو کسی اور طریقے سے بھرنے کے طریقے سوچتا تھا۔ اسی دوران اسے ایک دن خیال آیا کہ کیوں نہ وہ ندی سے لے کر گاؤں تک ایک پائپ لائن بچھا دے جس سے انہیں ہر روز چکر بھی نہیں لگانے پڑیں گے اور پانی بھی جلدی بھر جایا کرے گا۔ اس نے اپنا یہ آئیڈیا برونو کو بتایا اور کہا کہ اس پر کام سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن برونو کو اس میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اصل میں برونو کو اس کام سے فوری پیسے مل جاتے تھے تو وہ پابلو کو نظر انداز کرتا ہے اور زیادہ پیسے کمانے کے لیے اس نے مزید بالٹیاں بھرنا سٹارٹ کر دی۔ لیکن پابلو آہستہ آہستہ اپنے منصوبے پر کام کرنے لگا۔ وہ آدھا دن بالٹیاں بھرتا اور کچھ گھنٹے پائپ لائن بناتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس دوران وہ بالٹیاں کم بھر پائے گا اور پائپ لائن والا کام مشکل ہے اور اس دوران اس کی مزدوری بھی کم بنے گی۔ وہ پائپ لائن بناتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کام میں وقت اور محنت تو لگے گی لیکن یہ آئیڈیا کامیاب ضرور ہوگا، اس لیے وہ پائپ لائن پر کام کرتا رہا۔ 1-2 مہینے بعد گاؤں والے اسے مذاق کرنے لگے کیونکہ وہ زیادہ کام نہیں کر پایا تھا۔ گاؤں والے اسے پابلو دا پائپ لائن مین کہہ کر تنگ کرتے تھے، اور دوسری طرف برونو کی آمدنی 2 گنی ہونے کی وجہ سے وہ امیر بن گیا تھا۔ اس نے اپنا گھر خریدا تھا اور نئے نئے کپڑے پہنتا اور خوب تفریح کی زندگی گزار رہا تھا۔ اب لوگ بھی اس کی عزت کرتے اور اسے مسٹر برونو کہہ کر بلاتے تھے۔ جب برونو ویکنڈ پر موج مستی کی زندگی گزارتا تو پابلو پائپ لائن پر کام کرتا تھا۔ پابلو کا کام مشکل تھا، اس لیے وہ خود کو یاد دہانی کرواتا تھا کہ آج کی قربانی کی وجہ سے اس کا کل کا خواب پورا ہو جائے گا۔ یہ جانتا تھا کہ جو کام کرنے کی لگن اور طاقت اس کے پاس اب ہے وہ چند سال گزرنے کے بعد نہیں رہے گی، لہٰذا وہ اسی لگن میں کام کرتا رہتا تھا۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد پابلو نے آدھی پائپ لائن بنا لی تھی۔ اب اسے ندی میں جانے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ وہ نامکمل پائپ لائن سے ہی پانی کی بالٹیاں بھر کر ٹینک میں ڈال سکتا تھا۔ اب اس کا کافی وقت بھی بچ جاتا تھا جسے وہ پائپ لائن بنانے میں یوز کرتا تھا۔ وہیں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد برونو کو احساس ہوا کہ اس بھاری بالٹی کو روزانہ اٹھانے کی وجہ سے اس کا جسم پہلے کی طرح نارمل نہیں رہا۔ اس کا جسم درد کرتا تھا جس کی وجہ سے یہ اداس رہتا تھا اور گاؤں والے اسے برونو دا بکٹ مین کہہ کے بلاتے تھے۔ اس کے پاس جو بھی پیسہ تھا وہ اس نے اپنی جوانی میں ہی لائبلٹیز میں خرچ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، حتیٰ کہ کام کرنے کی طاقت بھی اب اس میں نہیں رہی تھی۔ آخر کار اب وہ دن آ گیا جس دن کا پابلو کو شدت سے انتظار تھا۔ اس کی پائپ لائن کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ لوگ ٹینک کے ارد گرد جمع تھے اور یہ دیکھ کے حیران تھے کہ پابلو کی پائپ لائن سے ٹینک میں پانی بھر رہا تھا۔ پابلو کے ساتھ ساتھ پورا گاؤں بھی خوش تھا۔ پابلو ٹینک کو بھر کر فی بالٹی کے حساب سے 1 پیسہ کما رہا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اگر پابلو کام نہیں بھی کرتا تھا تو وہ گھر بیٹھ کر سکون سے پیسے کما رہا تھا۔ اب چونکہ پابلو کا کام چل رہا تھا تو وہ جشن منا رہا تھا اور مختلف جگہوں کا سفر بھی کر رہا تھا۔ دوسری طرف پابلو کی پائپ لائن کی وجہ سے اب برونو کا کام بھی بند ہو چکا تھا کیونکہ گاؤں والوں کو جتنا پانی چاہیے تھا انہیں مل رہا تھا۔ اب یہاں پہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ایک بکٹ مین ہیں یا پائپ لائن مین؟ کیا آپ کو پیسے کمانے کے لیے برونو کی طرح ہر روز کام کرنا پڑتا ہے یا پھر آپ پابلو کی طرح کچھ وقت محنت کرنا پسند کریں گے جس سے آپ کو سوتے ہوئے بھی پیسے ملتے رہیں؟ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر میں آپ کو آج کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بتاؤں تو یہ آپ کو کبھی بھی امیر بننے کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ یہاں آپ سے کہا جائے گا کہ اگر تمہیں امیر بننا ہے تو 1 کی بجائے 2 جاب کرو، یعنی آپ کو مزید بالٹیاں اٹھانی پڑیں گی۔ اگر آپ کو زیادہ پیسہ کمانا ہے تو آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی، جو کہ بالکل جھوٹ ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے صرف امیر دکھنا ہے تو آج ہی ساری تنخواہ سے اچھے اچھے برانڈز کے جوتے اور کپڑے خرید لیں اور برانڈز کی چیزوں کو خریدنا شروع کر دیں۔ اس سے آپ ایک امیر آدمی دکھنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ دولت مند بن کر فائنینشیل فریڈم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے پیسے کو بچانا شروع کر دیں اور پھر ان پیسوں سے ایسٹس بائی کرنا سٹارٹ کر دیں۔ دولت ایک ایسی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی، یعنی آپ دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ کوئی کتنا امیر ہے،
हो सकता है कि जिस आदमी को आप दौलतमंद समझ रहे हों वो सिर्फ और सिर्फ कपड़ों या जूतों की हद तक अमीर हो, वहीं पे एक आम कपड़ों में छुपा इंसान करोड़पति भी हो सकता है। सेहत और दौलत दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती हैं, चाहे आपको इससे दिलचस्पी हो या ना हो। अगर सेहत की बात करें तो जदीद साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब शायद ही कोई बीमारी लाइलाज हो। साइंस जानती है कि इंसान का जिस्म कैसे काम करता है। बेशुमार लोग हैं जो MBBS करके लोगों के सेहत के मसाइल हल करते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें दौलत के बारे में कोई मशवरा देने वाला ही नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स को तो ये भी इल्म नहीं दिया जाता कि पैसा काम कैसे करता है। हमें तो बस जॉब के लिए तैयार किया जाता है जो हम सारी जिंदगी करते रहते हैं, और फिर ब्रूनो की तरह कोई नई टेक्नोलॉजी हमारी वो जॉब खा जाती है और हम फिर किसी नई नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। और जॉब की जिंदगी में भी बेशुमार लोग कर्जों में डूबे होते हैं। लोग इल्म की कमी की वजह से सही जगह पर इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते, और जहां वो करते हैं वो कंपनी ही फ्रॉड निकलती है। असल में अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब पर ही डिपेंड रहेंगे तो माजी में आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। याद रखें कि कोई भी बीमारी, हंगामी सूरत हाल, पेंडेमिक जिंदगी का हिस्सा है, और समझदार इंसान वो होता है जो इन चीजों के लिए पहले ही तैयार हो। इसलिए अपनी जिंदगी में जॉब के साथ साथ कोई पाइपलाइन भी बनाते रहें। मतलब ये कि आप एसेट्स बाय करें या अपना कारोबार स्टार्ट करें, लेकिन इसके लिए आपको सब्र, मेहनत और वक्त की जरूरत है। और जब ये पाइपलाइन बन जाएगी तो फिर आपकी जिंदगी के हसीन दिन शुरू हो जाएंगे। ये पाइपलाइन आपके लिए 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन काम करेगी और आपको पैसे मिलते रहेंगे। इस वक्त आप सुकून से सोएं, और अगर साले समुंदर की सैर करना चाहते हैं तो जाएं और दुनिया देखें। डैरिल स्ट्रॉबेरी बेसबॉल का एक कामयाब खिलाड़ी था। ये हर साल बेसबॉल खेलकर $5 मिलियन कमाता था। इसने 40 साल की उम्र से पहले तकरीबन $100 मिलियन कमाए थे। अब सोचें कि क्या इतनी दौलत होने के बाद भी किसी को फाइनेंशियली परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखने में तो लगता है कि ये बहुत दौलत है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इसके पास आमदनी का कोई भी जरिया नहीं था, और कुछ ही अरसे के बाद पता चला कि इसके पास अपनी बीवी और 3 बच्चों की कफालत के लिए $1 नहीं था। इसने $100 मिलियन महंगी कार्स, ब्रांड की चीजें और ड्रग्स में उड़ा दिए थे, और इसके हाथ बिल्कुल खाली रह गए थे। जबकि दूसरी तरफ मार्गरेट एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखता था। वो स्कूल में टीचर था और इसकी सालाना आमदनी 10,000 थी। इसे ये काम करते हुए 50 साल हो गए थे। इसके फौत होने पर मालूम हुआ कि इसकी मालियत तकरीबन $2 मिलियन थी। क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर तो ये पाब्लो की तरह बाल्टी उठाए हुए था, लेकिन वो हर माह अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे सेव करके स्टॉक में इन्वेस्ट करता था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी दौलत में इजाफा होता गया, जबकि डैरिल स्ट्रॉबेरी ने लाखों डॉलर कमाने के बावजूद भी पाइपलाइन बनाने के बारे में नहीं सोचा, और वो गरीब होकर मर गया। माहिर नफ्सियात के मुताबिक वो लोग जिंदगी में ज्यादा खुश रहते हैं जो अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल करते हैं, ना कि हर रोज ब्रोनू की तरह बाल्टी उठा उठा कर टैंक में डालते हैं। यहाँ ये बात याद रखें कि पाइपलाइन से हमारी मुराद अपना कारोबार, एसेट्स और इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम आज के दौर की बात करें तो इंटरनेट एक बेहतरीन पाइपलाइन है जिसके थ्रू आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं, और इसके लिए आपको हर वक्त काम करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना एक ई-कॉमर्स स्टोर बनाकर पूरी दुनिया के लिए 24 घंटे ओपन रख सकते हैं, या पहले से मौजूद Amazon मार्केट प्लेस पे अपना स्टोर ओपन करके इस पाइपलाइन को यूज कर सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए आपको मेहनत, वक्त और सब्र की जरूरत है, जो आपकी आने वाली नस्लों को भी संवार सकता है। क्योंकि आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि नौकरी फैमिली को पालती है, जबकि कारोबार नस्लों को पालता है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज।